شہر قائد میں جماعت اسلامی کی جانب سے اذیت ناک لوڈ شیڈنگ، اربوں روپے کی لوٹ مار اور نیپرا کے الیکٹرک و حکومتی گٹھ جوڑ کے خلاف شہر بھر میں 50 اہم مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کراچی کے علاقے لسبلا چوک پر واقع مسجد نعمان کے باہر جماعت اسلامی کراچی کے تحت کے الیکٹرک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شہریوں سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرے کے دوران مظاہرین نے کے الیکٹرک انتظامیہ اور سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور لوڈ شیڈنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرے میں بچوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرے میں شرکت کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پورے شہر میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور جماعت اسلامی جس نے کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی کے خلاف ایک تحریک کو پچھلے سال شروع کیا تھا، اس وقت اپنی پیک پر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، پلانٹ اچھے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سب ختم ہو گئے دعوے، اور اس وقت پورا شہر پریشانی میں ہے۔ گرمی میں بلبلا رہے ہیں لوگ، بچے پڑھ نہیں پا رہے، امتحانات ہو رہے ہیں، چیئرمین بورڈ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ بچوں کو سینٹرز میں لائٹ نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت خط لکھ رہی ہے، وفاقی حکومت آشیرواد دے رہی ہے کہ الیکٹرک کو، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ دو اداروں کا مسئلہ ہے، یہ اداروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے 20 اپریل کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی کر رہی ہے کہ الیکٹرک، اور اس میں حکومتیں شریک ہیں، پارٹیاں شریک ہیں، اسی لیے تو اس کو لگام نہیں دیتے، اسی لیے تو اس کا لائسنس منسوخ نہیں کرتے۔ اگر ہم 1 مہینہ بل نہیں دیں تو یہ ہمارا بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ 80 ارب روپے سوئی گیس کے نہیں دے رہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح سے سیدھی انگلیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم 20 اپریل کو انشاءاللہ ریڈ زون میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے پورے شہر میں کیمپین چلائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح ہمارا راستہ روکتی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی تھیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ چونکہ وہاں سے کھاتے ہیں اسی لیے ان کا تحفظ کرتے ہیں، اسی لیے کوئی آواز نہیں اٹھنے دیتے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے کہ ہمارا گولیوں سے استقبال کرتی ہے یا وہ واقعی اس مسئلے کو حل کرواتی ہے اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے۔ اسی طرح سے وفاقی حکومت، گورنر صاحب جو وکیل بنے ہوئے ہیں، پوری طرح سے کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جس پہ نواز شریف کی جو حکومت ہے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہ کے الیکٹرک کے پارٹنر کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ یہ ظلم اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کو لاوارث اور یتیم مت سمجھو۔ جن لوگوں نے کراچی کے مینڈیٹ کو بیچا ہے ان کا اب کراچی کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کراچی کے لوگ انشاءاللہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان سے انتقام لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اور ان کو وڈیروں کے ہاتھے ووٹ بیچنے کی سزا دیں گے، اور انشاءاللہ اب کراچی کے اندر پھر سے روشنیوں کو بحال کرنے کا یہ عمل شروع ہوا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ 20 تاریخ کو ہم ریڈ زون میں داخل ہوں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، اور 27 اپریل کو ہم قوم سے اپیل کر رہے ہیں، تاجروں سے اپیل کر رہے ہیں، صنعت کاروں سے اپیل کر رہے ہیں، طالب علموں سے اپیل کر رہے ہیں کہ سب مل کر ہڑتال کریں گے، گھر پہ موجود رہیں گے، پرامن طریقے سے یہ سارا کام ہوگا، اور ہم اپنے اتحاد سے بتا دیں گے کہ ہمیں یہ ظلم برداشت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلے ہمارے اسی جد و جہد سے حل ہوں گے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں تو حل ہوئی۔ دیکھیں پہلے تو ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، احتجاج کی کوئی سمتی نہیں ہوتی تھی، لوگ ہمیں بیوقوف بناتے رہتے تھے۔ اب لیکن ابھی بھی انہوں نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن ہم میدان میں موجود ہیں، ہم نے بتا دیا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نیپرا میں ان کی پوری کوشش ہے کہ ٹیرف میں اضافہ کریں۔ تقریباً 8 مہینے سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو اضافہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے مسئلے ریزالو بھی کرواتے ہیں ہم اپنے پریشر کے ذریعے، تو جد و جہد میں برکت ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تحریک ضرور اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی اور یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر ان سارے لٹیروں کو موقع ملتا رہے گا، اور جس طرح سے چاہیں گے یہ کھائیں گے۔ ہمارا کام اپنے حصے کا کام کرنا ہے، عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں ان میں سے یہ جماعت کے کارکن نہیں ہیں، یہ عوام ہیں۔ 9 بجے سے لائٹ نہیں ہے ان کے گھروں میں، یہ کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو اس لیے یہ سب لوگ بکھرے ہوئے ہیں، بجائے ایسا نہ ہو کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ پھر شہر میں لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے۔ انشاءاللہ 27 اپریل کو پرامن ہڑتال ہوگی، 20 اپریل کو ہم ریڈ زون میں جائیں گے۔ یہ لوڈ شیڈنگ ان کو ختم کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔